الحمد لله النبيين
اونچ پڑ جائے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. مل کے پڑھنی چاہیے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ. یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اپنے کوئی کیا ہمیں گنائے گا. ہر سہارا گلے لگائے گا. کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں. گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اور اپنیوں کا صرف اتنی ہے. ارے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے. ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اللہ جل شانہ وعظم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے ملجا و ماوا آمینہ کے لال مخبر صادق جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام کے لائق معزز و محترم سامعین و حاضرین، خطبہ میں اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے، آپ تمام کو مجھ کو حق قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے
انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت ہے عزت کی نعمت۔ اللہ تعالی نے انسان کو یہ جو عزت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالی قرآن پاک میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عزت والا ہے کون؟ ہم دنیا دار جب ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ عزت والا کون ہے، تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ عزت والا وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو، جس کے پاس کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں، جس کے پاس قیمتی گاڑیاں ہوں، جس کے پاس بہت بڑا عہدہ ہو۔ لیکن جب ہم یہ سوال اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک کلام تو بتا کہ عالمین کے پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، تو اللہ کا پاک کلام جواب دیتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، جو اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ کا پاک کلام یہ جواب دیتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے تو بلند آواز سے درود پاک پڑھا کریں، بلند آواز سے۔ اب میں نام دوں گا، آپ نے بلند آواز سے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اس بات کی نشاندہی کر دی کہ کوئی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی اجمی عربی سے فضیلت والا نہیں۔ اگر کسی کو کسی پر کسی چیز سے فضیلت ہے تو وہ تقویٰ ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوگا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے۔ پھر میرے دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت اور رحمت کس کو نصیب ہو؟ عزت والا تو اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہدایت اور رحمت کن خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، کہ ہدایت اور رحمت بھی اسے نصیب ہوگی جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ رکھنے والا۔ تو ثابت ہوا کہ ہدایت اور رحمت اسی کی متلاشی ہوتی ہے کہ جو اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا بھی وہ ہے، اللہ ہدایت بھی اسے عطا فرماتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول بھی اسی پر فرماتا ہے جو اس ذات سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ جو اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔ میرے دوستو، میرے اور آپ کے کریم آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دوستو حدیث مبارکہ سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور جب حدیث مبارکہ سنیں تو بلند آواز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھیں، اور اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالی نے ہمیں یہ شان عطا فرمائی، اللہ تعالی نے ہمیں یہ رفعتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی آنکھ سے آنسو بہے خوف خدا کی وجہ سے اور اس کے رخسار پہ آ جائے، اللہ تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالی جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دیتا ہے خوف خدا کی وجہ سے، جس کی آنکھ سے آنسو بہ کر اس کے رخسار پہ آ جائے۔ میرے دوستو کتنے وہ لوگ خوش نصیب ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ حدیث مبارکہ صرف پڑھتے نہیں تھے، ہمارے بزرگ حدیث مبارکہ صرف سنتے نہیں تھے، ہمارے بزرگ جب حدیث مبارکہ پڑھتے اور سنتے تو پھر اس پر عمل بھی کرتے۔ امام غزالی احیاء العلوم میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، جلد نمبر 4 ہے، آپ اس میں یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت امام محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ جب بھی خوف خدا سے روتے، خوف خدا کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تو وہ ان آنسوؤں کو اپنے چہرے پر بھی ملتے اور اپنی داڑھی پر بھی ملتے، اپنے چہرے پر بھی ملنے لگتے اور اپنی داڑھی پر بھی ملنے لگتے۔ ان سے پوچھا گیا، حضرت آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، آپ ان آنسوؤں کو اپنے رخساروں پہ مل لیتے ہیں، آپ ان آنسوؤں کو اپنی داڑھی پہ مل لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرمانے لگے، کہنے لگے کہ وجہ یہ ہے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جس کی آنکھ سے آنسو اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب نکلے، اللہ تعالیٰ ان عذاب پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان خوف خدا سے نکلنے والے آنسوؤں سے بھی فائدہ اٹھاؤں اور ان سے اپنے جسم کو مل لوں تاکہ میرے جسم کے ہر عضو پر اللہ تعالی جہنم کی آگ کو حرام کرا۔ میرے دوستو کتنے وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ جو اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسوؤں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ آج ہم ہیں، ہماری 5 نمازیں رہ جاتی ہیں لیکن ہمیں اللہ کا خوف پھر بھی نہیں، ہمیں اللہ کا خوف پھر بھی نہیں آتا، ہم پھر بھی خوف خدا سے کانپ نہیں اٹھتے، پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں۔ میرے دوستو بخشے بخشائے تب ہوں گے کہ جب اللہ کا خوف بھی ہوگا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں گے بھی اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، مومنوں کو شوق دلانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ میرے دوستو ایمان تازہ کریں، حدیث مبارکہ سماعت کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ مومن کا دل اللہ کے خوف سے کانپ جاتا ہے، اللہ کا خوف آیا، مومن کا دل کانپ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جس طرح موسم خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اور آپ کے اصحاب بھی آپ کی تعلیمات کی وجہ سے صحابہ کرام خوف خدا میں روتے بھی تھے اور خوف خدا سے ان کے دل بھی کانپ اٹھتے تھے۔ آج ہم زوال کا شکار کیوں ہیں؟
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا ختم ہو چکا ہے۔ آج اگر ہمیں اللہ کا خوف ہو، ہماری آنکھوں سے آنسو اللہ کے خوف سے جاری ہوتے ہو، ہمارے دل اللہ کے خوف سے کانپتے ہوں، تو پھر میرے دوستو جن زوال کا شکار، جن چیزوں کے زوال کا شکار ہم لوگ ہو چکے ہیں، میرے دوستو پھر ہمیں وہ زوال نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عروج و ترقیاں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے میرے دوستو اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کس طرح ڈرنا ہے؟ قرآن سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے، قرآن جواب دیتا ہے حق کا تقاتی، جس طرح رب سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کبھی ایسے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ جب تک تم مسلمان نہیں ہو جاتے تب تک اپنے آپ کو اس دنیا سے لے کے نہ جانا، پردہ نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کفر کی حالت میں مر جاؤ، اللہ تعالی دوزخ کو تم پہ مسلط کر، دوزخ مسلط ہو جائے گی۔ اور اللہ سے ڈرنا کیسے ہے؟ فرمایا حق کا تقاتی، ان الفاظ پہ غور کریں۔ رب کہتا ہے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ میرے دوستو، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں ایک روز میں نے پوچھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ بلند آواز سے پڑھیں، صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں کیا کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس کو اللہ تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے؟ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت دے دی جائے، وہ میدان محشر میں پہنچے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اس کو عزت و شان کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کوئی شخص موجود ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں عائشہ ایسا شخص موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بتا دیں کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے دوستو، بات سننے سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ ہم یہ بات سن کے اس بات پہ عمل کریں گے۔ بولیں انشاءاللہ کہ ہم یہ بات سنیں گے، ہم اس کو اپنے دل میں بٹھائیں گے، اس کو اپنے دل سے قبول کریں گے اور پھر اس پر عمل بھی کریں گے۔ اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا نعم، ہاں عائشہ ایسا بندہ موجود ہے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر یہ ارشاد فرما دے، پھر ہمیں یہ بتا دے وہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس سے اللہ حساب نہ لے گا، جس سے اللہ تعالی
یہ ارشاد فرمائے گا اس کو عزت و شان کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گا اللہ تعالی بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت عطا فرمائے، بغیر حساب و کتاب کے۔ اللہ ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین جب ایسی احادیث پڑھتے تو ان حدیثوں کو یاد بھی کر لیتے، ان حدیثوں پر عمل بھی کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی احیاء العلوم میں حضرت ابو سلیمان طغرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو سلیمان طغرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، پہلے آنسو سے اللہ تعالی اس پر جہنم کی آگ کو بالکل ٹھنڈا فرما دیتا۔ جب وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف کھاتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان طغرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اس آنکھ سے آنسو نکلنے کے قطرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر ٹھنڈی فرما دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمانے لگے کہ جس امت میں ایک بندہ بھی اللہ کے خوف سے رونے والا ہو اللہ تعالیٰ اس امت پر عذاب نازل نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس امت پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اسی لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، خوف خدا سے آنسو بہائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پر ہر وقت یہ رقت طاری ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اس جملے کو اپنے دل میں بٹھا لیں گے تو پھر میرے دوستوں گناہ ہوں گے نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا خوف ہر وقت انسان کے دل پہ طاری رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے غمخوار، امت کو بخشوانے والے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف خدا میں اتنا روتے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے ضعیف کر دیا ہے۔ میں جب یہ سورتیں پڑھتا ہوں خوف خدا کی وجہ سے مجھ پہ رقت ایسی طاری ہو جاتی ہے کہ میرے آنسو نہیں رکتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ امت کے غمخوار، امت کو بخشوانے والے، غمزدوں کے غمزدہ کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوف خدا سے روتے تو ان کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے ہنڈیاں ابل رہی، ہنڈیاں ابل رہی سینے سے آتی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ مل کے پڑھنا بلند آواز سے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق اولیاء سے رسول، ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز سے پڑھیں، خلق سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، مل کے پڑھنا
کہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے ہمارا نبی، جس کا نبی سب سے اعلیٰ ہے وہ بلند آواز سے پڑھے، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ خوف خدا کی وجہ سے جب آپ روتے تو آپ کے جسم سے ایسی آواز آتی کہ جس طرح ہنڈیا ابل رہی ہو۔ تو میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے ایک امتی کا فرض کیا بنتا ہے؟ امتی کا فرض یہ بنتا ہے کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری، ہم بھی ویسی زندگی بھی گزاریں، اور جس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف خدا کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اس طرح اللہ کے خوف کی وجہ سے ہمارے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائیں۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرے گا۔ اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی ذات سے بے خوف ہوگا، اللہ کی ذات سے ڈرے گا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس پر خوف طاری کر دے۔ وہ ہولناک دن، اس دن بھی اگر ہم پر خوف طاری ہو جائے تو پھر میرے دوستوں حساب و کتاب کی منزلیں کیسے طے ہوں گی؟ اور ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی ذات سے ڈرے گا، جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اسے امن عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے امن عطا فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے دنیا کی ہر شے اس سے ڈرتی ہے، دنیا کی ہر شے اس بندے سے ڈرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو، اور جو اللہ کا خوف نہ رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں رہتے ہوئے بھی خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلاموں صحابہ کرام نے حدیث مبارکہ پر عمل کیا، اور اس حدیث مبارکہ کو دل سے بھی قبول کیا، اپنی جان سے بھی قبول کیا، اس پہ عمل بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں جنگل سے ایک شیر نکل آتا، جنگل سے ایک شیر نکل آیا، لوگ خوف کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے، شیر چوراہے پر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک شخص سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، آج بازار میں کوئی نظر نہیں آ رہا، آج کوئی خرید و فروخت نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ شیر جنگل سے نکلا ہے اور چوراہے پر بیٹھ گیا ہے۔ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتا کہ شیر بیٹھا کہاں ہے، شیر بیٹھا کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کیا، وہ سامنے چوراہے پر بیٹھا ہے۔ آپ شیر کے سامنے گئے۔ میرے دوستو، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ شیر کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، شیر کے منہ پہ تماچا مارتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے ڈرے وہ جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا دنیا کی کوئی شے اس سے، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا دنیا کی کوئی شے اس کو خوف میں مبتلا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی بھی شے اسے خوف میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو آپ کا تماچا مارنا تھا، یہ الفاظ کہنے تھے، وہ شیر اٹھا اور دوبارہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عالم کیا، یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنا، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرے، اس کے کیفیات اس پر ایسی طاری ہو جائیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس کا دل کانپ اٹھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں۔ جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ عزیزان گرامی ایک قدر اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتیں عطا فرمائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے اپنے آپ کو ڈرائے گا اللہ تعالیٰ اس پر یہ اس کو انعام عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو ایک واقعے سے بخوبی آپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان، بڑا خوبرو نوجوان، ہٹا کٹا نوجوان، خوبصورت نوجوان، پکا پرہیزگار نمازی، روزانہ مسجد نبوی میں 5 نمازیں ادا کرنے جاتا۔ اتنی سعادت کی بات تھی، کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں یا کتنے وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ جن کو ہر روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہو۔ وہ نوجوان روزانہ 5 وقت مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا۔ راستے میں ایک عورت نے اس کا راستہ روک لیا اور اسے بدکاری پر ابھارنے لگی، اسے اپنے گھر میں لے گئی۔ جب دونوں تنہائی میں گئے، وہ نوجوان کہ جو 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے خوف کی رقت طاری ہو جاتی ہے، میرے دوستو جب تنہائی میں جاتے ہیں وہ اس کو بدکاری پر ابھارتی ہے۔ نوجوان کی اللہ تعالیٰ کے خوف سے چیخ نکلتی ہے، بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے۔ خوف آتا ہے اللہ کا کہ اگر آج بدکاری کر لی، اس کو پتہ چلے گا، مجھے پتہ چلے گا، امیر المومنین کو تو پتہ نہیں ہوگا، کسی اور کو تو پتہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ وہ نوجوان چیخ مارتا ہے، خوف خدا کی وجہ سے اس کی چیخ نکلتی ہے، زمین پر گر پڑتا ہے۔ وہ عورت یہ سوچتی ہے اگر تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچ گئی، معاملہ مجھ پہ آ جائے گا، کیونکہ یہ نوجوان میرے گھر میں موجود ہے۔ وہ اس کو گھسیٹتی ہے، اپنے گھر کے دروازے کے باہر
کر دیتی ہے، ادھر اس نوجوان کا پورا باپ اپنے لختے جگر کو ڈھونڈ رہا ہے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو ڈھونڈ رہا ہے۔ میرے دوستو، جب وہ ڈھونڈتا اس مقام پر آیا، کیا دیکھتا ہے کہ میرا لختے جگر تو بے ہوش پڑا ہے۔ کسی طریقے سے اٹھا کے اس کو جب گھر تک لے جاتا ہے تو میرے دوستو اس کو ہوش دلائی جاتی ہے۔ جب ہوش دلائی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اے میرے لختے جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے بیٹے، تو نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، تیری یہ حالت کیسے ہوئی، تیری یہ کیفیت کیسے ہوئی، وجہ کیا ہے کہ تو بے ہوش وہاں پہ پڑا تھا؟ نوجوان اپنے باپ کو سارا ماجرا سناتا ہے۔ جب ساری بات بتاتے اس بات پہ پہنچتا ہے کہ اس عورت نے مجھے بدکاری پر دوبارہ پھر سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایسی چیخ نکلتی ہے کہ اس کی روح کف سے امسی سے پرواز کر جاتی ہے۔ نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس کا باپ رشتہ داروں کو اکٹھے کرتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کا جنازہ کروا دیا جاتا ہے۔ جب جنازہ میرے دوستو ہو جاتا ہے، پورے مدینے میں اس نوجوان کے خوف خدا کے چرچے، پورے مدینے میں اس نوجوان کے خوف خدا کے چرچے ہیں۔ جب بات چلتی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتی ہے، آپ اس کے باپ سے کہتے ہیں مجھے اپنے بیٹے کی قبر پہ لے جا، مجھے اپنے بیٹے کی قبر پہ لے جا۔ آج میں زمانہ چاہتا ہوں، اللہ کے پاک کلام میں ایک آیت ہے، اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت عطا فرمائی ہے۔ آپ اس نوجوان کی قبر پہ جاتے ہیں اور قبر پہ جا کے اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے قبر والے، اے اس قبر میں دفن نوجوان، بتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اے نوجوان، ایسا بھی بے قدر، مجھے یہ بتا، کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے 2 جنتیں عطا فرمائی؟ نوجوان کی قبر سے یہ آواز آتی ہے، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچا فرمایا، میری قبر کو بھی جنت بنا دیا اور آخرت میں بھی جنت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو بھی جنت بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی مجھے جنت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہدی ورحمۃ للذین ہم بربہم یرہبون، رحمت اور ہدایت بھی اسے ہی عطا کی جائے گی جو اللہ کا خوف رکھتا ہوگا۔ اسی لیے تو میاں محمد بخش نے ارشاد فرمایا کہ رحمت دریا ہر دم وقتا تیرا جے کترا بخشو مینو تے کم بن جاندا میرا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسی آنکھیں عطا فرمائے جو اس کے خوف سے روتی، جو اس کے خوف سے روتی ہوں۔ کیونکہ میرے دوستوں، آخر میں حدیث مبارکہ وہی بیان کروں گا، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس کی آنکھ سے آنسو اللہ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے پر کے برابر نکل آئے، اس کے رخسار پہ بہ جائے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کرا۔ اس لیے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ایسی آنکھیں عطا فرمائے، ایسا دل عطا فرمائے کہ جو دل نرم ہو جائے، جب اللہ کا خوف کھائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے دل کانپ اٹھے، کیونکہ جب دل اللہ کے خوف سے کانپ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو اس طرح ختم کرتا ہے جس طرح موسم خزاں میں پتے جھڑتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب کائنات ہم سب کو اپنے خوف میں رونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، اور اللہ تعالی نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو بھی جنت بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی جنت عطا فرمائے۔ وما علیہ